بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 5 خاص سپاہیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس اہم سفر کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کا قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی شریک سفر تھا اور آپ کا ایک خاص وزیر بھی آپ کے ہمراہ جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ سفر بہت طویل تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تلاش میں تھے کہ اگر کوئی ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں تھوڑی دیر آرام بھی کیا جائے اور کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا جائے۔ گھوڑے پر دوڑتے دوڑتے سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر ایک پہاڑ کی چوٹی کے پاس سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر دھواں اٹھ رہا ہے۔ سلطان نے سپاہیوں کو اشارہ دیا کہ ضرور اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی رہ رہا ہے، لہٰذا وہاں جا کر ہمیں کھانے پینے کی اشیاء اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے جگہ مل جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں تک گھوڑے چڑھائی کر سکتے تھے لے گئے اور اس کے بعد گھوڑوں کو جھاڑیوں کے ساتھ باندھنے کے بعد پہاڑ کی چوٹی کی طرف پیدل سفر شروع کر دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو وہ دھواں جھاڑیوں میں آگ لگنے کی وجہ سے اٹھ رہا تھا اور اس کے ساتھ میں ایک تیر لگا ہوا تھا جس کی نوک پر پتھر لگا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ ضرور تیر پتھر سے ٹکرانے کی وجہ چنگاری اٹھی ہوگی اور ان جھاڑیوں کو آگ لگ گئی ہوگی، لہٰذا اس پہاڑی کی چوٹی پر کوئی بھی آبادی نہیں۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی بستیاں نظر آئیں اور ان میں ایک بستی ایسی تھی جو کہ تھوڑی دیر سفر کرنے کے فاصلے پر تھی۔ پیاس کی شدت بہت زیادہ تھی اور تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہمیں اسی بستی کی طرف سفر کرنا ہوگا تاکہ ہم جلدی جلدی وہاں پہنچ سکیں اور کچھ کھا پی سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اس بستی کی طرف پہنچ گئے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا گھوڑا اس بستی کے قریب پہنچا تو سلطان کی نظر اس بستی کے اندر بنے ایک کلیسا پر پڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ یہ بستی عیسائیوں کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ہر مذہب کا احترام کرتے تھے، لہٰذا سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہمیں ضرور اس بستی کے اندر کوئی نہ کوئی کنواں مل جائے گا جہاں ہم ٹھنڈا پانی پی سکیں گے اور آگر جا کے کچھ کھا لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس بستی سے گزر رہے تھے، اتنے میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی جس نے اپنا منہ مکمل ڈھانپا ہوا تھا، اس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، وہ گھوڑے کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے ہی ماہرانہ طریقے سے اپنے گھوڑے کو روکا اور اس لڑکی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں؟ کیا تم اپنی زندگی سے اتنی تنگ آ گئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ اگر گھوڑے کو روکنے کی کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا کہ حضور یہ بستی عیسائیوں کی بستی ہے اور اس بستی کے اندر صرف ایک ایسا گھر ہے جس میں مسلمان رہتے ہیں اور وہ ہمارا گھر ہے۔ ہمارے گھر میں میری ایک ماں، ایک بوڑھا باپ اور میں ہوں اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے جو کہ ذہنی طور پر دوست نہیں۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی، حضور آپ میری عزت بچا رہے ہیں، حضور میں نے آپ کی بہادری اور دلیری کے بہت سارے قصے سنے، حتیٰ کہ آپ کا نام سن کر بڑے بڑے عیسائی کانپ جاتے ہیں، حتیٰ کہ عیسائی بادشاہ رینالڈ بھی آپ کی بہادری سے خوف کھاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بیٹی بتاؤ، آخر تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی جو تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تم مجھے کھل کر بتاؤ کہ میں تمہاری پریشانی کو سمجھ سکوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی بڑی ہی بےتابی سے رونے لگی اور اس کی آنکھوں سے اتنے زیادہ آنسو بہنے لگے کہ اس کا سارا منہ آنسوؤں کی وجہ سے بھیگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو کہا کہ بیٹی تم ہمیں اپنے گھر لے چلو۔ اس لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچے تو کیا گھر تھا، ایک چھوٹا سا کچا مکان، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی حویلی، اور حویلی کے ساتھ میں کنواں تھا جہاں سے وہ سارے عیسائی پانی نکال کر پیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور آپ کے سارے سپاہیوں کو پیاس بہت شدت سے لگی ہوئی تھی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے سے اترتے ہی اس کنویں کی طرف رخ کیا تو اتنے میں وہ لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور کہا، حضور آپ ہمیں شرمندہ نہ کرے، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے گھر چلیں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پانی نکال کر پلاؤں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ایک بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور آپ سے تعارف پوچھا تو اتنے میں اس کی بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، اماں جان یہ شخصیت متعارف کی محتاج نہیں، یہ ایسی شخصیت ہے جس کا سن کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں مصر کی سلطنت کا سلطان ہوں لیکن اللہ کا بہت گناہ گار بندہ ہوں، اماں جان میں بہت گناہ گار ہوں۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا کہ میرے رب، آپ کو میرے ایسی کون سی نیکی پسند آ گئی کہ آپ نے اپنا پیارا بندہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی آنکھیں ترستی ہیں، آپ نے میرے گھر کا مہمان بنا دیا۔ پھر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، حضور ساری زندگی ہم نے دکھ دیکھے، مشکلات دیکھیں،
لیکن جب آپ کو اپنے گھر میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے ساری زندگی پیچھے جنت میں گزار دی۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اماں جان، استغفر اللہ، آپ مجھے اپنا مہمان نہ سمجھیں، آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر اپنی پریشانی بتائیں۔ تو وہ بوڑھی عورت کچھ بولنے لگی، تو اتنے میں اس لڑکی نے مٹی کے بنے پیالے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو پانی دیتے ہوئے کہا کہ حضور میں بتاتی ہوں۔ پھر وہ بتانے لگی، حضور چند دن پہلے میں اپنی امی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازے پر دستک دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ بوڑھی عورت مجھے شکل سے ہی چلاک دکھ رہی تھی، بھیک مانگنے کے ناٹک کر رہی تھی، لیکن شکل سے وہ بیکاری نہیں تھی۔ لیکن اس نے اپنی باتوں سے میری ماں کو بیوقوف بنا دیا اور کہا، یہ جو دیوار کے سوراخوں میں تیری بیٹی نے بال دبائے ہوئے ہیں یہ مجھے نکال کر دے دیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر اس نے اپنے تھیلے سے اور بال نکالتے ہوئے کہا کہ یہ بال جا کر میں بازار میں بیچتی ہوں اور اس سے ہمیں اچھے خاصے سکے مل جاتے ہیں، اور یہ بال آپ کے کسی کام کے نہیں۔ میں نے اپنی امی کو کہا کہ امی جانے کے نوجوان نامحرم لڑکی کے بال آپ کسی ایسی ویسی عورت کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی، پھر یہی بال آگے طوائف پہن کر بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ناچتی ہیں اور ہم بھی اس کے گناہ میں برابر کی شریک ہو جائیں گے۔ تو میری ماں نے کہا، بیٹا ایسا ویسا کچھ نہیں، یہ بال یہاں پر گل سڑ جائیں گے، اس بوڑھی بیچاری کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی باتوں سے میری ماں کو قابو کر لیا اور میری ماں نے میرے منع کرنے کے باوجود وہ بال نکال کر بوڑھی عورت کو دے دیے۔ بوڑھی عورت بال لے کر باہر نکلی اور ایسے غائب ہوئی جیسے وہ اس بستی میں آئی ہی نہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے جسم پر کمزوری چھانے لگی، مجھے بہت پریشانی ہونے لگی۔ شام کو بھوک ہونے کی وجہ سے مجھ سے کچھ نہ کھایا گیا، نہ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور میری ماں کو بھی نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی، سب سوئے ہوئے تھے۔ میں اپنے بستر سے اٹھی، میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں کر پا رہی تھی، میں نہ چاہتے ہوئے بھی چل رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھی، ایک پیالہ پانی کا پینے کے بعد میں وہاں سے نکل کر عیسائیوں کے بنے ہوئے کلیسا کی طرف چل پڑی۔ چلتے چلتے جب میں کلیسا کے دروازے پہ پہنچی تو اندر پادری بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور جا کر پادری کی گود میں سر رکھ کر سو گئی، اور اس کے بعد پادری نے میرے ساتھ کیا کیا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اور حضور اس کے بعد ہر روز بوڑھی عورت آتی، مجھ سے بال لے کر چلی جاتی، لیکن میں خود کو قابو نہیں کر پاتی۔ میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ جیسے اب آئے گی میں اس کو بال اپنے نہیں دوں گی، لیکن وہ کچھ ایسا پادری نے کر دیا کہ جیسے وہ بوڑھی عورت آتی میں بے قابو ہو کر اپنے سر کے جھڑے ہوئے بال اس کو نکال کر دے دیتی اور بوڑھی عورت بال لے کر غائب ہو جاتی۔ اور جیسے ہی رات کا وقت ہوتا میری آنکھ کھل جاتی اور میں خود کو بے قابو ہوتے ہوئے اس پادری کے پاس پہنچ جاتی، اس کی گود میں سر رکھ کے سو جاتی۔ اور جب میری آنکھ کھلتی تو مجھے صبح کا منظر یاد ہوتا اور میں ایک ندی کے کنارے پڑی ہوئی ہوتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس بوڑھی عورت اس پادری کو سبق سکھایا جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی ترکیب سوچنی ہوگی۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر اس علاقے کے اندر کوئی ایسی عورت تلاش کی جائے جو اس لڑکی کی طرح خوبصورت ہو لیکن مسلمان ہو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر وہ سپاہی چلا گیا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اب جب کل بوڑھی عورت آئے گی ہم سب چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھیں گے، لیکن اس بار تمہاری جگہ وہ عورت جو کہ سپاہی تلاش کر کے لائے گا وہ اس کو بال دے گی، اور وہ بال بھی گھوڑی کے دم کے ہوں گے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت حیران ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سپاہی ایک لڑکی کو لایا جو کہ اس نے ساتھ والی بستی سے مدد کے لیے لی تھی۔ سلطان نے اس کو ساری ترکیب سمجھا دی۔ اب سلطان نے اس لڑکی کو کہا کہ جیسے ہی وہ کل بوڑھی عورت آئے تو تم نے نقاب کر لینا ہے اور وہ یہ سمجھے گی کہ تم اس کی بیٹی ہو، اور وہ تم سے بال لے کر چلی گئی۔ اگلی صبح ایسا ہی ہوا، وہ بوڑھی عورت آئی، اس لڑکی نے اس کو گھوڑی کے بال دے دیے، اب وہ چلی گئی۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم اب چلنے کا ناٹک کرو، کیونکہ اس بار جو بھی پہلے ہوتا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب وہ لڑکی بھی محسوس کر رہی تھی کہ پہلے کی طرح وہ کسی کے قابو میں نہیں، اب وہ چلتی جا رہی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے پیچھے تھے۔ وہ لڑکی اس پادری کے کلیسا کے دروازے میں پہنچی اور جا کر اس کی گود میں سو گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جا کے اندر کا منظر دیکھا تو بہت ساری انسانی ہڈیوں کے کھوپڑیوں اور کوئلے پڑے ہوئے تھے اور ایک گڑیا جس کی آنکھیں نہیں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ یہ پادری کوئی عجیب قسم کا جادو یا کوئی ایسا کام کر کے اس لڑکی کو اپنی طرف بلاتا ہے اور اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور اس کے جسم کے ساتھ کھیل کر صبح اس کو ندی کے کنارے چھوڑ دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت تلوار نکالی اور پادری کے گردن پر رکھ دی۔ اچانک اپنی گردن پر تلوار دیکھ کر پادری خوف میں پڑ گیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کیا وقت آ گیا ہے کہ تم سے تمہارا حساب لیا جائے اور اب تیری گردن اتار دی جائے۔ تو اتنے میں اس نے کہا حضور آپ میری گردن نہ اتاریں، میں سب کچھ سچ بتاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ حضور میں اس لڑکی کے بال اس بوڑھی عورت کے ذریعے منگواتا اور ان بالوں سے کالا جادو کرتا اور کالا جادو کرنے کے بعد اس لڑکی کو قابو میں کر لیتا۔ یہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ مسلمان تھی اور میں مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔
اور میں اس کے جسم سے کھیل کر بڑے ہی فخر سے کہتا ہوں کہ ان کو اپنا دین تو نہیں بچا پایا، لیکن آج مجھے اس بات کی سمجھ ہو گئی کہ ان کا رب ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں انسان کی سوچ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے عیسائیوں کے سامنے اس پادری کا راز کھول دیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پادری کو کلیسا کے سامنے قتل کر دیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس واقعے کے بعد وہ سارے عیسائی مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد سلطان نے اس بستی کے اندر بہت ہی اعلیٰ شان مسجد بنانے کا حکم دے دیا۔ اور بہت سی روایت میں ملتا ہے کہ کیا اس بستی کی وجہ سے ارد گرد کی بستیاں بھی مسلمان ہونے لگیں اور پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہ واقعہ اس وجہ سے بہت مشہور ہوا کہ ایک لڑکی اور ایک پادری کی وجہ سے پورا علاقہ جو کہ کئی کلومیٹر پر پھیلا تھا سارے کا سارا مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، مصر کے قدیم گاؤں نوبیان کے اندر ایک قاضی تعینات تھا جس کا نام ابو باوجہ تھا۔ قاضی کا چھوٹے سے گھر کے اندر ایک لکڑیوں کا بنا ہوا غسل خانہ تھا جس کے اندر قاضی کی بیٹی نہا رہی تھی۔ حیران کی بات یہ ہے کہ قاضی ہو کر ایک چھوٹے سے گھر میں رہنا عقل کو حیران کر دینے والی بات تھی، لیکن قاضی صاحب کی ایمانداری کی وجہ سے غربت نے ساری زندگی قاضی صاحب کا خوب ساتھ نبھایا، اور گاؤں کے قاضی کے عہدے کے ہونے کے باوجود قاضی صاحب کے پاس رہنے کے لیے ایک جھونپڑی اور ایک چھوٹا سا بیت الخلاء اور نہانے کے لیے لکڑیوں سے بنا ہوا ایک غسل خانہ تھا۔ اس غسل خانے کے اندر ایک دن قاضی کی بیٹی نہا رہی تھی۔ قاضی صاحب اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ اس غسل خانے کے پاس تھوڑے سے فاصلے پر ایک بہت بڑا درخت تھا جو کہ بہت ہی پرانا درخت تھا۔ بدقسمتی سے اس دن قاضی کی بیٹی کو غسل خانے کے اندر نہاتے ہوئے رستم نامی نوجوان نے دیکھ لیا، کیونکہ جب قاضی کی بیٹی غسل خانے کے اندر نہا رہی تھی تو اسی دوران رستم اپنے پالتو طوطے کو پکڑنے کے لیے اس درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اور اسی دوران رستم کی نظر جب قاضی کی بیٹی پر پڑی تو اس کو برہنہ حالت میں دیکھ کر رستم پاگل ہو گیا، اور اس کے گورے گورے جسم کو دیکھ کر رستم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رستم درخت سے نیچے آیا اور گھر جا کر اس غریب قاضی کی بیٹی کے نام ایک خط لکھا۔ اس میں اس نے خط میں کہا کہ میں نے کل تمہیں گھر کے اندر غسل خانے کے اندر گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ بات میں پورے گاؤں کے اندر پھیلا دوں گا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تیرے پورے شہر کے اندر بدنامی ہو جائے گی، اور لوگ تیرے بابا کو قاضی کے عہدے سے ہٹا کر اس گاؤں سے نکال دیں گے، لیکن اگر تم میری بات مان لو تو تم بہت فائدے میں رہو گی۔ اور جب قاضی کی بیٹی نے یہ خط پڑھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو بالکل بے گناہ تھی۔ لیکن قاضی کی بیٹی یہ بات ضرور جان چکی تھی کہ کل رستم نے مجھے غسل خانے کے اندر برہا حالت میں نہاتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور اب وہ میرے حسن کا پیاسا ہو گیا ہے، اور اگر میں نے اس کی خواہش پوری نہ کی تو وہ مجھے گاؤں کے اندر بدنام کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے قاضی کی بیٹی کو کبھی کسی نے بغیر نقاب کے نہیں دیکھا تھا۔ قاضی کی بیٹی کی شرافت کے چرچے پورے گاؤں میں تھے۔ سارے گاؤں والے کہتے کہ بے شک قاضی صاحب غریب ہیں لیکن عزت دار ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ دیکھ کر قاضی کی بیٹی کو غصہ بھی آ رہا تھا اور پریشانی بھی۔ ایک طرف وہ سوچتی کہ میں اپنے بابا کو سب کچھ بتا دوں، اور دوسری طرف سوچتی کہ اگر میں نے اپنے بابا کو بتایا تو ضرور یہ بات پورے گاؤں کے اندر پھیل جائے گی۔ آدھے گاؤں والے کہیں گے کہ جھوٹ ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہم سے بہت حسد کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی رستم کے ساتھ مل کر مجھے بدنام کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب قاضی کی بیٹی نے رستم کو خط لکھا کہ میں تم سے کہاں ملنے کے لیے آؤں؟ تو قاضی کی بیٹی کو رستم نے جواب دیا کہ تم گاؤں کی بنی ہوئی عدالت کے پیچھے جہاں تمہارے بابا گاؤں کے مقدمات سنتے ہیں ان کے پاس بہت ہی گھنی جھاڑیاں ہیں، تم وہاں آ جانا اور میری خواہش پوری کرنا۔ یہ سن کر قاضی کی بیٹی کو بہت غصہ آیا، لیکن اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے ایک ترکیب بنائی اور رات کے وقت اس جھاڑیوں کے قریب پہنچ گئی، اور جیسے ہی وہاں پہنچی تو وہاں رستم نے دوستو اصل میں واقعہ یہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے گاؤں کے اندر ایک قاضی صاحب رہتا تھا جس کو قاضی کے عہدے پر تعینات ہوئے تقریباً 30 سال ہو چکے تھے۔ ان 30 سالوں میں قاضی صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے ایک سکے کی رشوت بھی نہیں لی۔ جو اس کو سرکار کی طرف سے تنخواہ ملتی قاضی صاحب اسی میں گزارا کرتا۔ 29 سالوں میں کبھی بھی کسی نے قاضی صاحب کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھایا، اور قاضی کی ایمانداری کی وجہ سے ساری زندگی غربت نے قاضی صاحب کا خوب ساتھ نبھایا۔ گاؤں کا قاضی ہونے کے باوجود قاضی صاحب کا گھر ایک چھوٹا سا، جس کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک بیت الخلاء اور ایک چھوٹا سا غسل خانہ تھا جو کہ لکڑیوں اور کھجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا۔ سارے گاؤں والے حیران ہوتے کہ قاضی کے گھر سے تو گاؤں کے کسی ایک کسان کا گھر بھی اچھا ہے، لیکن پھر دوسری طرف لوگ قاضی صاحب کی ایمانداری کی بھی تعریف کرتے۔ قاضی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بیٹی کی رحمت سے نوازا۔ قاضی کی بیوی اس کی بیٹی کی 7 سال کی عمر کے وقت وفات پا گئی تھی۔ قاضی نے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، اور قاضی کی بیٹی اپنے بابا کی طرح نہایت شریف، ایماندار، باحیار اور پردے والی لڑکی تھی، اور اپنے بابا کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے 22 سال کی عمر تک کسی بھی گاؤں کے آدمی نے قاضی کی بیٹی کی شکایت نہیں کی۔ حتیٰ کہ وقت گزرتا رہا
اور اسی گاؤں کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام رستم تھا۔ رستم کا یہ پیشہ بن چکا تھا کہ وہ گاؤں کی لڑکیوں کو بدنام کرتا اور بدنام کرنے کے بعد ان کو بلیک میل کرتا اور پھر بعد میں ان سے اپنی باتیں منوار کر ان کی زندگیوں کو برباد کر دیتا۔ وقت گزرتا رہا اور قاضی کی بیٹی سے پہلے بھی وہ رستم گاؤں کی ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کو بدنام کر چکا تھا۔ وہ بھی اس طرح کا کچھ واقعہ تھا کہ اس وقت رستم کی عمر تقریباً 22 سال ہو چکی تھی اور اسی گاؤں کے اندر ایک لوہار کی بیٹی تھی جو کہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ لوہار کی بھی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور ساری زندگی لوہار نے غربت میں گزار دی اور اس کی بیٹی غربت کی وجہ سے اچھی تعلیم بھی حاصل نہ کر سکی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اس لوہار نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی تم اپنے گاؤں کی فلاں عورت کے پاس چلی جایا کرو، وہ تمہیں سلائی کا کام سکھا دے گی اور جب تم کچھ ہنر سیکھ جاؤ گی تو تمہارے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، تمہیں کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا، کبھی تم کسی پر بوجھ نہیں بنو گی۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ بابا ہمارے گاؤں کی جو عورت سلائی سکھاتی ہے اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کے گھر میں ہر وقت اوباش نوجوان آتے رہتے ہیں اور اگر میں وہاں گئی تو میں بھی بدنام ہو جاؤں گی۔ ہاں ایک عورت ہے جو کہ ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے، وہ ایک بوڑھی عورت ہے اور کافی عمر رسیدہ ہے، وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہنر دیا ہے۔ اگر میں ہر روز اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے جایا کروں تو میں چند ماہ کے اندر سلائی کا کام سیکھ جاؤں گی۔ تو کمہار کی بیٹی نے کہا کہ پھر تم وہاں اکیلی کیسے جاؤ گی؟ میں تو صبح جاتا ہوں اور شام کو کام سے واپس آتا ہوں۔ لوہار کی بیٹی نے کہا کہ بابا جان ہمارے گاؤں کا تانگے والا ہر روز اسی گاؤں کی طرف جاتا ہے اور کوئی سامان وہاں سے لے کر گاؤں کے بازار میں پہنچاتا ہے، آپ اس تانگے والے سے بات کر لیں، ہم اسے ماہ کا مناسب کرایہ دے دیں گے اور وہ مجھے لے بھی آیا کرے گا اور لے بھی جایا کرے گا۔ لوہار جانتا تھا کہ وہ تانگے والا بھی بوڑھا بزرگ ہے اور بہت شریف انسان ہے۔ اس نے تانگے والے سے بات کی اور تانگے والے نے وعدہ کر لیا کہ میں تیری بیٹی کو حفاظت کے ساتھ اس گاؤں میں لے جاؤں گا اور شام ہونے سے پہلے اس کو واپس گاؤں میں چھوڑ دوں گا۔ اب لوہار مطمئن تھا اور اس کی بیٹی ہر روز تانگے والے کے ساتھ جاتی اور اس گاؤں کی بوڑھی عورت کے پاس کام کرتی اور شام ہونے سے پہلے اس تانگے والے کے ساتھ واپس لوٹ آتی۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن رستم کی نظریں لوہار کی بیٹی پر پڑ گئی کہ جب وہ تانگے پر جا رہی تھی تو اس کے منہ سے نقاب ہٹ گیا۔ جب رستم نے اس کو دیکھا تو وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے اسی وقت دل میں ٹھان لیا کہ میں لوہار کی بیٹی کے ساتھ ایک رات گزار کر ہی دم لوں گا۔ اور رستم نے دل میں ہی خیالی پلاؤ پکانا شروع کر دیے اور وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح لوہار کی بیٹی کے ساتھ چکر چلایا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ لوہار کی بیٹی نے کبھی باہر قدم نہیں رکھا اور اس کا کسی بھی گاؤں کے نہ ہی کسی نوجوان کے ساتھ نہ ہی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی دوستی ہے۔ وہ تو اپنے ہم عمر لڑکیوں سے بات نہیں کرتی تو وہ میرے چکر میں کیسے آئے گی؟ اسی سوچ میں ایک دن رستم نے اپنے دوست کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کل لوہار کی بیٹی دوسرے گاؤں کے اندر سلائی کا کام سیکھنے کے لیے جائے گی تو واپسی پر میں تانگے والے کو راستے پر باندھ دوں گا اور جب تانگے والا وہاں نہیں پہنچے گا تو لوہار کی بیٹی وہاں سے اپنے گاؤں کی طرف پیدل چڑھ پڑے گی اور اسی دوران تم جا کر لوہار کی بیٹی کو تنگ کرنا اور میں اسی دوران تمہیں ماروں پیٹوں گا اور لوہار کی بیٹی کی نظروں میں بہت بڑا ہو جاؤں گا۔ اس کے دوست نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تو رستم نے اسے وعدہ کر لیا کہ تھوڑی دیر کے لیے تم بھی اس لڑکی کے ساتھ وقت گزار لینا۔ دونوں کے درمیان ڈیل ہو گئی اور اگلی صبح تانگے والے نے لوہار کی بیٹی کو اپنے گھر سے اٹھایا اور دوسرے گاؤں چھوڑ دیا۔ لیکن جب واپسی پر لوہار کی بیٹی اس بوڑھی عورت کے گھر سے لینے کے لیے آ رہا تھا تو رستم نے اس کو راستے میں مار پیٹ کر کے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور بوڑھی عورت کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ اب سورج غروب ہونے والا تھا، عصر کا وقت تھا۔ لوہار کی بیٹی نے دیکھا کہ اب تانگے والا نہیں آ رہا، لہٰذا مجھے شام ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ اگر میں وقت پر نہ پہنچی تو میرے بابا بہت غصے ہوں گے۔ اب لوہار کی بیٹی نے بوڑھی عورت سے اجازت لے کر اس کے گھر سے نکل پڑی۔ تھوڑا اس نے سفر کیا تھا کہ رستم کا دوست اس کو آ کر تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی سے سیٹی مارتا، کبھی سے آگے جاتا تو کبھی پیچھے چلا جاتا، کبھی کچھ کہتا تو کبھی کچھ، اور آخر کار اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب رستم کے دوست نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو رستم ہیرو بن کے سامنے آیا اور اس دوست کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اسی دوران رستم نے لوہار کی بیٹی کو گھوڑے پر بٹھا کر اپنی با حفاظت گھر بھیج دیا۔ لوہار کی بیٹی رستم سے کافی متاثر ہوئی۔ اب دل ہی دل میں اس کے لیے سوچ رہی تھی کہ جب رستم نے دیکھا کہ تیر نشانے پہ لگ چکا تو اگلی صبح اس نے لوہار کی بیٹی کو ایک خط لکھا اور کہا کہ جب سے تم سے ملا ہوں میں خود پر قابو نہیں پا سکتا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لوہار کی بیٹی نے منع کر دیا کہ میں تمہیں نہیں مل سکتی، لیکن رستم یہ کام اچھے طریقے سے کرنا جانتا تھا، لہٰذا رستم نے اس لڑکی کو دوبارہ خط لکھا کہ میں صرف تم سے چند لمحے کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں اور تم مجھے جہاں کہو گی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔
لوہار کی بیٹی نے رستم کو آزمانے کے لیے کہا کہ کل دوپہر کے وقت میرے گھر آ جانا، کیونکہ اس وقت میرے بابا اپنی دکان پر ہوتے ہیں۔ اگلی دوپہر رستم لوہار کے گھر پہنچ گیا۔ رستم کو لوہار کی بیٹی ایک اکیلے کمرے میں لے گئی، لیکن رستم نے اس لڑکی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس لڑکی کو دور سے کھڑے ہو کر اپنی محبت کا اظہار کیا اور بغیر اس کو چھوئے وہاں سے چلا گیا۔ لوہار کی بیٹی بڑی متاثر ہوئی کہ ایک نوجوان لڑکا ایک خوبصورت لڑکی کو اکیلے کمرے میں دیکھ کر بھی اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس کا کردار دور کی طرح سفید ہے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ رستم کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب آہستہ آہستہ وہ رستم کو گھر میں بلاتی، اس سے ملاقات کرتی، لیکن ان کی ملاقات میں کوئی بھی غیر فطری حرکت نہیں ہوتی۔ اب رستم اپنے جال میں لوہار کی بیٹی کو پوری طرح پھنسا چکا تھا۔ ایک دن رستم نے لڑکی کو خط لکھا کہ تم فلاں جگہ پر، جو کہ گاؤں کے پاس ایک سنسان جگہ ہے، وہاں آ جاؤ، اور اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونے دینا۔ اس نے لوہار کی بیٹی کو بڑے ہی طریقے سے منوا لیا اور گاؤں کے پاس میں ایک سنسان جگہ پر بلا لیا۔ وہ لڑکی اس کے جال میں پھنس گئی، اور جب وہ پہنچی تو رستم نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ اس کے کپڑے اتارے، اس کو وہیں ننگا کر کے آدھی رات تک اس کے جسم کے ساتھ کھیلتا رہا۔ جب رستم تھکا تو اس لڑکی کو اس جگہ بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ جب لوہار کی بیٹی کو ہوش آیا تو اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اس کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو واپس گھر آ جاتی اور اپنی عزت کا جنازہ نکلتا ہو اپنی آنکھوں سے دیکھتی، یا پھر خودکشی کر کے اپنی جان دیتی تھی۔ اس نے خودکشی کرنے کو ترجیح دی اور جا کر گاؤں کے ساتھ بہتی ہوئی نہر میں چھلانگ لگا دی اور وہیں مر گئی۔ اگلی صبح گاؤں کے پاس اس لڑکی کی لاش ملی۔ جب رستم کے دوست نے سنا کہ رستم نے اس لڑکی کو مار دیا، پھر لڑکی نے اپنی عزت ختم ہو جانے کی وجہ سے خودکشی کر لی، تو اس کا ضمیر جاگا اور اس نے جا کر گاؤں کے قاضی کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ لیکن رستم اپنے علاقے کا بہت بڑا بدمعاش تھا۔ 1 سال تو وہ زندان میں بند رہا اور آخر کار پھر وہ نکل آیا۔ لوہار بیچارہ اپنی بیٹی کا غم برداشت نہ کر سکا اور چند دن بعد اس کی بھی موت ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا اور گاؤں والے جانتے تھے کہ رستم نے لوہار کی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، لیکن اپنی عزت کی ڈر کی وجہ سے اسے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ لیکن اب رستم اپنے علاقے کا بہت بڑا غنڈہ بن چکا تھا، اور اس دن بھی اس قاضی کی بیٹی جب اس اپنے غسل خانے کے اندر نہا رہی تھی تو رستم نے اس کو برہنہ حالت میں دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے خط لکھ ڈالا، اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قاضی کی بیٹی اپنے باپ کی طرح شریف اور عقل مند بھی ہے، نہ کہ لوہار کی بیٹی کی طرح کہ وہ چل پڑے گی۔ قاضی کی بیٹی نے اسے خط لکھا کہ میں آج رات گاؤں کی عدالت کے پاس ساتھ موجود جھاڑیوں میں آ جاؤں گی، تم آ جانا۔ آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا۔ قاضی کی بیٹی نے اپنے بابا کو سلایا اور چپکے سے گاؤں کی عدالت کی طرف نکل پڑی۔ اب رستم بھی اس کے جسم کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا اور وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا، اور جیسے ہی قاضی کی بیٹی عدالت کے قریب پہنچی تو رستم بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے قاضی کی بیٹی کے ہاتھ سے پکڑا اور اسے عدالت کے پیچھے جھاڑیوں میں لے گیا۔ جیسے ہی اس نے اس کے جسم پر ہاتھ رکھا تو پیچھے سے ایک زوردار تلوار رستم کی پیٹھ پر پڑ لگی۔ جب پیچھے رستم نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے قاضی کھڑا تھا، اور قاضی کے ساتھ میں گاؤں کا سردار اور گاؤں کے چند معزز شخص کھڑے تھے۔ رستم کو پتہ چل گیا کہ اب میری اصلیت کھل چکی ہے۔ میں نے لوہار کی بیٹی کو تو بیوقوف بنا لیا تھا، لیکن قاضی کی بیٹی کو میں جال میں نہیں پھنسا سکا۔ اب گاؤں کے ایک نوجوان نے قاضی صاحب سے تلوار لی اور رستم کی پیٹھ میں گھسا دی۔ رستم تڑپ تڑپ کر مرتا رہا، اور گاؤں والے رستم کے جسم پر زخم دیکھ کر اپنی حسرتیں مٹاتے رہے۔ جب رستم کے جسم سے تڑپ تڑپ کر روح نکل گئی تو گاؤں کے لوگوں نے رستم کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جنگل کے بیچ میں پھینک دیا۔ اس سارے لوگوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ کل جب رستم کی موت کی خبر گاؤں میں پھیلے گی تو کسی نے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ رستم کا باپ بہت ظالم ہے، اور وہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ رستم کو کس نے قتل کیا تو وہ ضرور گاؤں والوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اس کے بعد رستم اپنے انجام کو پہنچا، اور گاؤں والوں نے یہ بات پھیلا دی کہ رات کو رستم پر جنگلی جانوروں نے حملہ کر دیا اور اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ رستم کا باپ بھی یہی سمجھا کہ اس کے بیٹے کو قدرتی موت آئی ہے۔ اس قاضی کی بیٹی کی عقل مندی کی وجہ سے اس نے لوہار کی بیٹی اور لوہار کا بدلہ رستم سے بڑی بآسانی لے لیا۔ اور جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب اور قاضی صاحب کی بیٹی کی بہادری سے بہت متاثر ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود اپنے سپاہیوں کے ساتھ چل کر قاضی صاحب کے پاس آئے اور قاضی صاحب کو ایک سرکار کی طرف سے گھر تحفے میں دیا، اور قاضی صاحب کو قاہرہ شہر کا قاضی تعینات کر دیا، اور قاضی صاحب کی بیٹی کو اپنی زوجہ کا خاص صلاح تعینات کر دیا۔ اسی طرح قاضی صاحب کو اپنی ایمانداری اور قاضی صاحب کی بیٹی کی عقل مندی کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا انعام مل گیا۔